کچھ اپنی منواؤ، کچھ اس کی بھی سنو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مثالی شوہر تھے، مثالی ہسبینڈ تھے۔ جائیے جا کر مطالعہ کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا۔ اس مسئلے میں سیرت ایک بڑا وسیع موضوع ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت، مسائل کے اندر، آپس میں رہن سہن میں، صحابہ کرام کے ساتھ، پڑوس کے لحاظ سے آپ کی سیرت، میل ملاپ کے لحاظ سے آپ کی سیرت، اور میاں بیوی کے اور گھریلو لحاظ سے آپ کی سیرت، یہ پڑھیے کیسے شوہر تھے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہے، ام سلمہ بیان فرما رہی ہے، زینب بیان فرما رہی ہے، حفصہ بیان فرما رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات امہات المومنین، مومنین کی مائیں فرما رہی ہیں، سارا بھرا پڑا ہے احادیث کہ نبی علیہ السلام کیسے مثالی شوہر تھے، کس قدر خیال رکھنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا شوہر بننے کے لیے ان باتوں پر عمل کر لو۔ ایک حدیث ہے، اپنی بات کو آگے لے کر چل رہا ہوں انہی احادیث کے تسلسل کو، اور وہ کیا ہے؟ ایک صحابی ہے معاویہ القشیری رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے پاس ہے، آگے کہنے لگے ما حق زوجۃ احدنا علیہ، بیوی کے حق شوہر پر کیا ہے جو شوہر نے ادا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمها، تو اس کو کھلا، اس کی کمائی پر انحصار کر کر نہ بیٹھ، تیری ذمہ داری ہے اس کو کما کر لا، اس کو کھلا۔ اور ہمارے معاشرے میں تو ہوتا ہے نا کہ جاب کرنی پڑے گی بھائی، اور بیوی کے جاب نہ کرنے پر بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں بہت سے گھروں میں، اور عذر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جناب مہنگائی کا دور ہے، آج کل کے دور کے اندر ایک جاب سے یا ایک شخص اگر کمائے تو گھر نہیں چلتا، ایک کی کمائی سے گھر نہیں چلتا، بیوی کو بھی کمانا پڑے گا، اور اگر وہ نہ کما سکے تو پھر اس پر لڑائیاں ہوتی ہیں، تو میں ہوتی ہے، بات چیت بند ہو جاتی ہے، نوبت طلاق تک بھی آ جاتی ہے۔ اگر وہ شرعی پردے کے اندر رہ کر اور تمام دین کے تقاضوں پر عمل کر کے آپ کو کما کے دے رہی ہے تو یہ اس کا احسان ہے آپ پر، لیکن آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے، آپ اس پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری ہے، بیوی کو کھلائے۔ بیوی کے پاس 1 کروڑ روپیہ رکھا ہوا ہے اس کے اکاؤنٹ میں، آپ نہیں لے سکتے، وہ آپ کا مال ہی نہیں، اس کا بیوی کا مال ہے۔ یہ نہیں سوچے تیرے پاس بڑا پیسہ ہے بھائی تو اپنا خرچہ خود کر، میرے اپنے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، نہیں، آپ کو دینا تو پڑے گا، الا یہ کہ وہ خود آپ کے لیے نرمی کر دے۔ اور اللہ نے عورت کو نرم رکھا ہے، عورتیں نرمیاں کرتی ہیں، لیکن جو اصول ہیں وہ تو اصول ہیں، قانون تو یہی ہے، اصول تو یہی ہے۔ ان تطعمها اذا طعمت، جب تو کھائے تو اسے بھی کھلا۔ اچھا، ایک شکل تو یہ جو ابھی میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، ایک یہ بھی ہو سکتا کہ شوہر اپنے گھر سے باہر خوب مرغ مسلم کھا رہا ہے، باربیکیو اور یہ اور وہ، آج کل کے دور کے لحاظ سے جسے ہم اچھا کھانا کہتے ہیں، وہ کھا رہا ہے جا کر، اور گھر میں کیا بنا ہوا ہے؟ دال روٹی ہے، بیوی وہی کھا رہی ہے، یہ بھی حق تلفی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کی طرف رہنمائی فرمائی۔ غلط ہے یہ، اگر باہر کھا رہے اس کے لیے لے کر جاؤ، اب یہ آپ کا حق بنتا ہے، اگر نہیں گویا آپ نے اس کا حق مار لیا۔ ان تطعمها اذا طعمت، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب تو کھائے تو اس کو بھی کھلا۔ اس کا معنی جیسا تو کھائے اس کو بھی ویسا کھلا، جیسا تو کھائے اس کو بھی ویسا کھلا۔ وَتَكْسُوهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ، جیسا خود پہنے اسے بھی ویسے ہی پہنا۔ کھلانا پہنانا شوہر کا حق ہے، وہ اس نے پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ اور وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، نوبت آ جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، شیطان تو پیچھے لگا ہے نا میاں بیوی کے۔ پچھلی دفعہ حدیث سنی تھی آپ نے، ہو جاتا ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، کبھی وہاں سے زبان درازی ہو گئی، کبھی یہاں سے ذرا سختی کے معاملات ہو گئے، حتیٰ کہ ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے، مرد کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ لیکن وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، ایک بات کا خیال رکھنا، چہرے پر مت مارنا، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، بیوی کے چہرے پر مت مارنا، وَلَا تُقَبِّحْ، اور اسے گالن گلوچ نہ کرنا، برا بھلا نہ کہنا، گالیاں نہ دینا۔ اور مارنے کی بھی وجوہات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقامات پر بیان فرما دی ہیں، یہ تھوڑی کہ جب چاہے مار دیا، مارنے کی بھی وجوہات ہیں، مارنے کی بھی شرائط ہے، قیود ہے۔ مارنا کب ہے؟ جب کوئی آپشن نہ ہو، اور مارنے کے بعد پھر طلاق کا ہی آپشن آتا ہے۔ جب یہاں تک بات چل تو طلاق سے بچنے کے لیے مار سے اگر نصیحت حاصل کر لے
اور وہ بھی شرائط اور قیود کے ساتھ، تو تب جائز ہے۔ اور کب؟ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا جب وہ کسی فحاشی یا بدکاری کے کام میں ملوث ہونے کا اس پر شبہ ہو تب مارنا ہے۔ یہ تھوڑی کہ چاول کے اندر پتھر آ گیا اور مار دیا، اٹھا کے پلیٹ وہاں پھینکی، گالم گلوچ علیحدہ، ذرا سی خلاف مزاج بات ہو گئی گھر میں تو بس سارا غصہ بیوی پر اترتا ہے، بس یہ ماتا اسی پر سارا غصہ۔ تو یہ اچھے شوہر ہونے کی نشانی تو نہیں ہے نا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے مثالی شوہر تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے خیر لأہلہ، جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہے، تم میں سب سے بہترین وہ ہے۔ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ امن کا پیغام صورت اسلام، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔